الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگ اور دوستو، ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں۔ اس مہینے کے اندر پوری امت مسلمہ نے قربانی جیسے فریضے کو ادا کر کے اللہ سے کی خوشنودی حاصل کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھنے کے بعد یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اس امت کو ہر وقت ہر لمحہ اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ انسان اگر یہ چاہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں تو شریعت مقدسہ کے اندر یہ صحیح نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو رشد و ہدایت عطا فرمائی، جو روشنی عطا فرمائی، وہ روشنی ایسی ہے جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی، صحیح اور غلط کا راستہ دکھانے والی، ایسی ہدایت کو رشد و ہدایت کہا جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے من کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انسان کے اندر کی مایا بن جاتی ہے، پھر انسان حقیقی معنی میں اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ رہی ہے کہ اس دور کے اندر، اس دنیا کے اندر جس قسم کے حالات دنیا کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری رکھا۔
ہر نبی آتے اور آنے کے بعد لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر، سیدھے راستے پر، جنت والے جانے کے راستے پر گامزن کر دیا کرتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ امت کے اندر جب بھی اتار چڑھاؤ ہوگا، امت کار مذلت کے اندر پھنستی چلی جائے گی، امت لوگوں کی اندھی تقلید کرتی چلی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اوپر بھی حالات بھیجتے چلے جائیں گے۔ ابھی ایک حال ختم نہیں ہوگا کہ دوسری تکلیف اس کے اوپر مسلط کر دی جائے گی، ایک پریشانی ختم نہیں ہوگی، دوسری پریشانی اس کے اوپر آ جائے گی۔ اس پریشانی کے اندر انسان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یتیم نہیں چھوڑا، امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ نے فرمایا، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک سنت رسول۔ جب تک امت قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑی رہے گی، اس کو تھامی رہے گی، وہ گمراہ نہیں ہو سکتی، وہ غلط راستے پر بھٹک نہیں سکتی۔ اب دنیا کا میپ اٹھا کر دیکھیے، پرانے میپ جب اٹھا کر دیکھیں گے، اس کے اندر بہت سے راستے ایسے ہوں گے جو اس وقت لوگ اس راستے کا استعمال کیا کرتے تھے، لوگ اس راستے پر چلا کرتے تھے، لیکن جب قوم نے، عوام نے اس راستے پر چلنا بند کر دیا، اس راستے کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ اب کوئی اس راستے کو جانتا بھی نہیں ہے، اس راستے پر کوئی گاڑی بھی نہیں جا سکتی، حالانکہ پہلے تو راستہ تھا، لوگ اس پر سفر کیا کرتے تھے، لوگ اس کے اوپر اپنی سواری چلایا کرتے تھے، لیکن جب اس راستے کو چھوڑ دیا گیا تو وہ راستہ بھی نیست و نابود ہو گیا۔ اب حکومت کی نظر کے اندر بھی وہ راستہ نہیں رہا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں دے کے گئے تھے، قرآن اور سنت رسول۔ جب مسلمان قرآن کو اور سنت رسول کو اپنے اندر سے ہٹا دے گا، اس کے اوپر چلنا بند کر دے گا، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لانا بند کر دے گا، تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ لوگ اس راستے پر چلنا بند کر دیں گے، لوگ اس کلچر کو اپنانا بند کر دیں گے۔ کیوں؟ اس کلچر کو اپنانے والوں نے اس کلچر کو چھوڑ دیا۔ جیسے پرانے زمانے کے اندر راستہ بنایا گیا تھا چلنے کے لیے، جب لوگوں نے اس راستے پر چلنا بند کر دیا، وہ راستہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا، جھاڑیاں اٹھ گئیں، اس راستے کا نام و نشان ختم ہو گیا، میپ کے اندر سے اس کو راستے کو نکال دیا گیا، حالانکہ پرانے میپ کے اندر وہ راستہ تھا۔ اسی طریقے سے جب انسان شریعت مقدسہ کے مطابق شریعت مقدسہ کو اپنے اندر اپنانے کے بجائے چھوڑتا چلا جائے گا، شریعت مقدسہ کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے
منمانی زندگی گزارنا شروع کر دے گا تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ وہ شریعت، وہ کلچر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حالات کے موافق انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرماتے تھے، اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر کبھی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا، کبھی اللہ تبارک و تعالی مشرکوں کو غلبہ عطا فرماتا۔ ہر ایک کا دور دورہ رہا ہے اور ہر ایک کا سکہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا، پھر وہ تمہاری جیسے نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو مسلمان بنایا، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت مقدسہ جیسا عظیم شریعت ہم سب کو عطا فرمائی، اسلام جیسا پیارا مذہب ہمیں عطا فرمایا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جب انسان دنیا کے مذاہب سے اسلام کا تقابل کرے گا، دنیا کے مذاہب سے اسلام کا جب تقابل کرے گا تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اس کو بندوں سے ملاتا ہوا، اس کو اللہ والوں سے ملاتا ہوا، بزرگان دین سے ملاتا ہوا، صحابہ سے ملاتا ہوا۔ یہ اسلام انسان کو اللہ کے پاس پہنچا دے گا۔ اسلام جو مذہب ہے، اسلام مذہب کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی کلچر ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان تمام کے تمام ادیان کو بنانے والے، ان تمام کے تمام مذہب کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ایک انسان ہے۔ اس کی نسبت انسان کی طرف جاتی ہے اور وہاں سے اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان سے ملاتا ہوا، بزرگان دین سے ملاتا ہوا، صحابہ سے ملاتا ہوا، اللہ کے رسول سے ملاتا ہوا، ڈائریکٹ انسان کو اللہ کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب والے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے سامنے وحدانیت کو پیش کیا تھا، نمرود کے سامنے حقانیت کو پیش کیا تھا، اللہ کے ایک ہونے کو پیش کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ کہا کہ کیوں تم نمرود کے سامنے ہمیں شرمندہ کر رہے ہو، کیوں نمرود کے سامنے ہمیں ذلیل و خوار کر رہے ہو، نمرود رسوا ہو جائے گا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا جان، اے میری قوم، نمرود کب رسوا ہوگا؟ میں اپنے اللہ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو، تم ایسی چیز کی پرستش کیوں کرتے ہو، تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود کیوں بناتے ہو جو نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں رکھتی، جو مکھی اڑانے کی صلاحیت نہیں رکھتی؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ جیسے آج ہم کہتے ہیں بھائی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ گھر کے اندر اگر کوئی رسم چلی آتی رہتی ہے، کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ رسم کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہماری پرمپرا چلی آئی ہوئی ہے، یہ ہماری پرمپرا چلی آئی ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو یہی جواب دیا، کہا کہ تم اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اس کا کوئی جواب نہیں، ہماری پرمپرا چلی آئی ہوئی ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اے ابراہیم ہم اپنے آباء و اجداد کو، ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے، وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ انہی سے اپنی حاجت مانگا کرتے تھے، انہی سے اپنی ضرورت کا سوال کیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی مخالفت کی، برادری کی مخالفت کی، سب کی مخالفت برداشت کی، لیکن اللہ کی مخالفت کبھی برداشت نہیں کی۔ اللہ کی مخالفت کو برداشت نہیں کیا، اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ دنیا کا دستور ہے، جب آہستہ آہستہ کوئی مذہب آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، تو ہر مذہب والا یہ چاہتا ہے کہ میرا مذہب کیا ہو جائے، ہر جگہ عام ہو جائے۔ لیکن مذہب کی سچائی کے بارے میں، مذہب کی حقانیت کے بارے میں جب ان سے دلیل پوچھی جاتی ہے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، تو ان کے پاس یہی جواب رہتا ہے کہ ہماری یہ پرمپرا چلی آئی ہوئی ہے، ہم خاندانی اعتبار سے ہم یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم ہی سچ پر ہیں۔ حالانکہ دوستو، ہندوستان کے اندر بھی، ملک بھارت کے اندر بھی بہت سارے بادشاہ آئے، اور بادشاہ آنے کے بعد بادشاہوں نے یہاں پر حکومت کی، لیکن ان بادشاہوں نے بھی یہاں کے کلچر کو نہیں چھیڑا۔ ملک بھارت ایک گلدستے کے مانند ہے، ہمارا یہ ملک بھارت ایک گلدستے کے مانند ہے۔ جیسے ایک گلدستے کے اندر ہر نمونے کے پھول ہوتے ہیں، چمیلی بھی ہوتا ہے، موگرا بھی ہوتا ہے، جاسمین بھی ہوتا ہے، گیندا بھی ہوتا ہے، تمام کے تمام پھولوں کو ایک جگہ رکھ کر ایک گلدستہ تیار کر دیا جاتا ہے۔ انسان یہ چاہے کہ ایک ہی پھول سے میں گلدستہ تیار کر دوں، گلدستہ تیار نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک بھارت کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے ہیں، اور یہاں کے سنویدھان نے، یہاں کے دستور نے ہر ایک کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کا حق دیا ہے۔ انسان اپنے مذہب کے اوپر ہر وقت، ہر لمحہ آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ انگریزوں کی حکومت آئی، مسلمانوں کی حکومت آئی، مسلمانوں کی حکومت نے بھی برادران وطن کو مندر میں جانے سے منع نہیں کیا، اپنے مذہبی رسومات کو ادا کرنے سے منع نہیں کیا۔ مسلمانوں کی حکومت گئی، انگریزوں کی حکومت آئی، تو انگریزوں کی حکومت نے بھی شخصی قوانین کے اوپر کوئی انٹرفیئر نہیں کیا۔ لیکن ابھی موجودہ حکومت، ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ اب اندازہ لگائیے، انسان اگر اپنی عقل سے سوچے گا کہ بھائی پورے ملک کے اندر ایک ہی قانون ہونا چاہیے، لوگ ایک ہی مذہب کے مطابق، ایک ہی کلچر کے مطابق لوگ زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو یہ ایسا ہی ہوا بھائی، تمام کے تمام لوگ آج ایک ہی کھانا بنائیں گے، آج ایک ہی کپڑا پہنیں گے، آج ایک ہی طریقے سے زندگی گزاریں گے، سب کی ہائٹ ایک ہونی چاہیے، سب کی انکم ایک ہونی چاہیے۔ انسان کی پاگل پنے کی بات ہے، پاگل پنے کی بات ہے۔ جب ہندوستان کے اندر، ملک بھارت کے اندر بہت سارے کلچر ہیں، اور کسی نے بھی اس کلچر کو ختم نہیں کیا۔ اگر اس قانون کو لا کر، جو UCC قانون کہا جاتا ہے، یہ قانون اگر ہندوستان کے اندر آ جائے گا، اس قانون کو اگر ہندوستان کے اندر لاگو کر دیا جائے گا، تو اس قانون سے ہوگا کیا؟ بہت سارے مسلمان، جو آج کل ڈیبیٹ چل رہا ہے، ڈیبیٹ کے اندر بھی بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں اگر UCC قانون لاگو کر دیا گیا، اگر سمان ناگرک قاعدہ لاگو کر دیا گیا، اس میں ہمارا کیا بگڑے گا؟ اچھا رہے گا، سب ایک جیسی زندگی گزاریں گے۔ حالانکہ دوستو، اگر یہ قانون آ گیا، آنے کے بعد ہوگا کیا؟ سب سے پہلے ہر ایک سے ہر ایک کا ادھیکار چھین لیا جائے گا۔ اب ہر ایک سے ہر ایک کا ادھیکار چھین لیا جائے گا۔ کوئی یہ چاہے گا کہ میں اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کی کوشش کروں، وہ نہیں گزار سکتا۔ کوئی یہ چاہے گا کہ میں اپنے مذہب کے مطابق جس طریقے سے چاہوں رہنے کی کوشش کروں، نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟
جب یہ قانون آ گیا تو اس قانون کو کے مطابق زندگی گزارنا، اس قانون کو فالو کرنا، اس قانون کے مطابق اپنے آپ کو ہر ایک کو اس کا تابع دار بنانا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ قانون حکومت نے لایا کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ مسلمان ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بتایا تھا جس طریقے سے میپ کے اندر ایک راستہ ہوتا ہے، جو میپ کے اندر راستہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن جب لوگوں نے اس راستے پر چلنا چھوڑ دیا، اس راستے کو استعمال میں لانا چھوڑ دیا، تو آہستہ آہستہ وہ راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، تمہیں کس طریقے سے شادی بیاہ کرنا چاہیے، تمہیں کس طریقے سے معاملات کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام گائیڈ لائن کر دی ہے، بتا دیا ہے، لیکن مسلمان کے عمل کو دیکھو، مسلمانوں کے عمل کو دیکھو، مسلمانوں کے کریکٹر کو دیکھو، مسلمانوں کے ویوہار کو دیکھو، تو مسلمانوں کا ویوہار شریعت مقدسہ کے خلاف چل رہا ہے۔ آج خود ہم غور کریں، یہ شادی کے معاملے کے اندر کتنی ساری رسم و رواج ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مذہب کی شادی کو اٹھا کر دیکھو، مسلمانوں کی شادی کو اٹھا کر دیکھو، دوسرے مذہب کی شادی کے اندر صرف چکر لگایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی شادی کے اندر صرف ایجاب و قبول کیا جاتا ہے، صرف اتنا فرق ہے۔ لیکن مسلمانوں کی شادی کے اندر بھی سنتوں کا وہی مذاق اڑایا جاتا ہے، سنتوں کا وہی مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ویڈیو گرافی کی جاتی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے مال کے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جیسا برادران وطن کے اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو ہماری شادی نہ شریعت کے مطابق ہے، ہمارا لین دین نہ شریعت کے مطابق ہے، ہماری وراثت نہ شریعت کے مطابق ہے، تو یہ تمام کے تمام قانون کو کیا کر دیں گے؟ جب اگر UCC قانون لاگو کر دیا جائے گا، سمان ناگرک قاعدہ لاگو کر دیا جائے گا، تو ہم شادی بھی اپنے طریقے کے مطابق نہیں کر سکتے، ہم طلاق اپنے طریقے کے مطابق نہیں کر سکتے۔ اس قانون کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ عورت کو اور مرد کو سمان ایک جیسا قرار دیا جائے گا، عورت کو اور مرد کو ایک جیسا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا ادھیکار مرد کو دیا ہے، لیکن یہ قاعدہ آنے کے بعد طلاق کا ادھیکار عورتوں کے بھی چلا جائے گا۔ عورتوں کو طلاق دینے کے بعد بھی مرد اس کا نان و نفقہ بھی مرد کو ہی برداشت کرنا پڑے پوری زندگی۔ اب بتائیے، اس لیے علماء کی طرف سے، مسلم پرسنل لا کی طرف سے، یہ لا کمشنر نے 14 تاریخ تک ہر ایک کو اپنا احتجاج درج کرانے کا ادھیکار دیا ہے۔ اب بولیں گے بھائی احتجاج کرانے سے کیا ہوگا؟ احتجاج کرانے سے کیا ہوگا؟ حکومت کو جو کرنا ہے وہ تو کرتی جا رہی ہے، حکومت کو جو کرنا ہے وہ کرتی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہوتا ہے جو انسان کوشش کرتا ہے۔ ہم کوشش نہ کریں، کوئی مارے جا رہا ہے ہم مار کھاتے چلے جائیں، جو کرتے جا رہا ہے کرنے دیں؟ نہیں دوستو، جب ہم سے احتجاج مانگا گیا ہے، ہم سے سوال کیا گیا ہے، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم اپنا احتجاج درج کرائیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے QR کوڈ کے ذریعے باہر چسپاں کر دیا گیا ہے، اور ہر ایک کے موبائل کے اوپر واٹس ایپ کے ذریعے پہنچ بھی گیا ہوگا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنا احتجاج درج کرائیں۔ ہم گوگل پہ جا کے جب ہم اس کو سرچ کریں گے، وہاں پر ایک لنک اوپن ہوگی، اس لنک کو دبائیں گے تو پورا جو مضمون سامنے آ جائے گا، ہمیں اپنا نام لکھنا ہے اور سینڈ کر دینا ہے۔ 14 تاریخ تک ہم جب اپنا احتجاج درج کرائیں گے، پھر لا کمشنر یہ سوچے گا کہ یہ قانون کو لاگو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے دوستو ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ پورے ملک بھارت کا معاملہ ہے، اس مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ سکھ برادریوں کا بھی معاملہ ہے، یہ ہر ایک کا معاملہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کے اندر ہر ایک کو امن اور شانتی کے ساتھ رہنے کا ادھیکار دیا ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جو قانون بنایا تھا، جو سنویدھان بنایا تھا، اس کے حساب سے یہاں پر ہر مسلمان
ہر مذہب والا اپنی آزادی کے ساتھ رہ کر اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، لیکن جب یہ قانون آ جائے گا ہم آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ لاک ڈاؤن میں ہوا تھا، ہم نماز پڑھنا چاہتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم مسجد میں آنا چاہتے تھے، نہیں آ سکتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اپنی آپ کو نہیں پہچانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے ہم شریعت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے ہم شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے، ہمارا لین دین اچھا ہونا چاہیے، ہمارا تمام کی تمام چیزیں ہمارے قرآن اور حدیث کے مطابق ہونی چاہیے، جبھی جا کر ہم سچے اور پکے مسلمان ہوں گے۔ یہ تو دوستو ہر جمعہ کو ہم بیان سنتے ہیں، ہر جمعہ کو ہم سنتے ہیں، لیکن جیسے ہماری زندگی گزر رہی ہے، جیسے ہم زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے حساب سے زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی، آج خصوصی طور پر پورے ملک کے اندر، یعنی پورے انڈیا کے اندر احتجاج درج کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے مہاراشٹر سے، جیسے مولانا اظہر صاحب نے کہا، ہمارے مہاراشٹر سے ابھی تک زیادہ تر کسی نے بھی احتجاج درج نہیں کرایا۔ احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہمیں تلوار لے کر باہر نکلنا ہے، لاٹھی لے کر باہر نکلنا ہے، یا ہمیں موب بنا کر باہر جا کر کھڑا ہونا ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دی ہے، سہولت ہم اپنے موبائل کے ذریعے، ہر بچہ موبائل استعمال کرتا ہے، گھر کے اندر موبائل ہے، ہر ایک اپنا QR کوڈ پر اس کو اسکین کرے اور اسکین کر کے اپنا احتجاج درج کرانے کی کوشش کرے۔ اب بولیں گے ہوگا کیا؟ جیسا کہ طلاق کے معاملے میں قانون پاس کر دیا، امام مغیثی رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ شافعی کے بہت بڑے امام تھے، امام مغیثی فقہ شافعی کے بہت بڑے امام تھے۔ خلیفہ بنو عباسیہ کے دور کے اندر خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا۔ اتنے بڑے امام، وقت کے امام، فقہ شافعی کے امام، جب خلق قرآن کے مسئلے کے اندر ان کو ہتھکڑی ڈال کر، پاؤں میں زنجیریں ڈال کر ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اب امام مغیثی رحمۃ اللہ علیہ جب جمعہ کا دن آتا تو بیڑیوں کے اندر کھسکتے کھسکتے دروازے کے پاس آتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جمعہ کا دن ہے، آپ بیڑی کے اندر گھسٹتے گھسٹتے دروازے کے پاس کیوں آتے ہیں؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان دی جائے تو تمہیں چاہیے تم مسجد کی طرف کیا کرو، کوشش کرو، جانے کے قدم اٹھاؤ۔ تو میرا کام ہے یہاں سے کھسکتے کھسکتے دروازے تک جانا، اے اللہ، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پوچھیں گے اے مغیثی جب جمعہ کی اذان ہوئی تو بیڑی میں گھسٹتے گھسٹتے دروازے تک آ سکتا تھا، لیکن تو پھر بھی دروازے تک نہیں آیا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے، اس لیے میں گھسٹتے گھسٹتے دروازے تک آتا ہوں، اور دروازے کے پاس آنے کے بعد دروازہ بند ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مجھے جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اللہ نہ چاہے گا تو مجھے توفیق نہیں دے گا۔ اس لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام 7 دروازوں کے اندر جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام کھڑے نہیں رہے، دروازہ لگا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام نے کوشش کیا، دروازے کی طرف بھاگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام دروازے کیا جو قفل لگے ہوئے تھے وہ دروازے کھلتے چلے گئے۔ اس لیے مسلمانوں کا کام ہے کوشش کرنا، مسلمانوں کا کام ہے احتجاج درج کروانا، مسلمانوں کا کام ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف راغب ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم سب سے پہلے اپنی شریعت کو ہم خود عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم خود اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے نکاح کو، اپنی شادی کو، اپنے تمام کے تمام معاملات کو قرآن اور حدیث کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکتا وہ ہماری شریعت کو ہم سے چھین سکے۔ جب ہم عمل نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ قانون آتا چلا جائے گا۔ اس لیے قصوروار ہم ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنی شریعت کو اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين